اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ نماز کا وقت آ گیا تو جس شخص کا مکان قریب ہی تھا وہ وضو کرنے اپنے گھر چلا گیا، اور کچھ لوگ جن کے مکان دور تھے رہ کے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پتھر کا ایک لگن لایا گیا جس میں کچھ پانی تھا، اور وہ اتنا چھوٹا تھا کہ آپ اس میں اپنی ہتھیلی نہیں پھیلا سکتے تھے، مگر سب نے اس برتن کے پانی سے وضو کر لیا۔ ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کتنے نفر تھے؟ کہا 80 سے کچھ زیادہ ہی تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری زیادہ ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیویوں سے اس بات کی اجازت لے لی کہ آپ کی تیمارداری میرے ہی گھر کی جائے۔ انہوں نے آپ کو اجازت دے دی۔ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو آدمیوں کے درمیان سہارا لے کر گھر سے نکلے۔ آپ کے پاؤں کمزوری کی وجہ سے زمین پر گھسٹتے جاتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک آدمی کے درمیان آپ باہر نکلے تھے۔ عبید اللہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی تو وہ بولے تم جانتے ہو دوسرا آدمی کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ کہنے لگے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے اور آپ کا مرض بڑھ گیا تو آپ نے فرمایا میرے اوپر ایسی 7 مشکوں کا پانی ڈالو جن کے سر بند نہ کھولے گئے ہوں تاکہ میں سکون کے بعد لوگوں کو کچھ وصیت کروں۔ چنانچہ آپ کو حضرت حفصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیوی کے لگن میں جو تانبے کا تھا بٹھا دیا گیا، اور ہم نے آپ پر ان مشکوں سے پانی بہانا شروع کیا۔ جب آپ ہم کو اشارہ فرمانے لگے کہ بس اب تم نے اپنا کام پورا کر دیا تو اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس باہر تشریف لے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد ماجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا سچ ہے، اور یاد رکھو جب تم سے سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرمائے تو اس کے متعلق ان کے سوا کسی دوسرے آدمی سے مت پوچھو۔ اور موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو النضر نے بتلایا، انہیں ابو سلمہ نے خبر دی کہ سعد بن ابی وقاص نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے ایسا کہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا شانہ کھایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔